السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ان ہستی کے گھر کہ جن کی آواز گزشتہ 1 سال سے آپ ہمارے چینل پہ سن رہے ہیں، اور آپ کی بہت خواہش رہی کہ ان کا انٹرویو کیا جائے۔ وقتاً فوقتاً چینلز پر کمنٹس آتے رہے کہ ممتاز بھائی کا انٹرویو کب کر رہے ہیں، لیکن میری کچھ اپنی ذاتی مصروفیات تھیں اور بیچ میں رمضان بھی آ گئے تھے، جس کی بنیاد پر میں ان کا انٹرویو کر نہیں پایا۔ آج میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا ہمارے اس انٹرویو کے لیے، تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو انٹرویو پسند آئے گا۔ السلام علیکم ممتاز بھائی۔ وعلیکم السلام ساجد بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر۔ آپ میرے گھر آئے اور آپ کو کافی عرصے سے آپ بھی اور آپ کے لسنرز بھی جو ہے نا، ان کی خواہش تھی کہ آپ میرا انٹرویو کریں۔ خیر انٹرویو کیا، میں کون سا بڑا آدمی ہوں، بڑا بالکل میں تو گراؤنڈ ٹو ارتھ ہوں بھائی، اور بھائی ہیں آپ میرے، جس وقت چاہیں آپ 24 گھنٹے دروازے کھولے آپ آ سکتے ہیں۔ انٹرویو کیا، ایک مطلب چھوٹی سی بات چیت کا سلسلہ ہے جو ساجد بھائی سے بیٹھ کے آن کیمرہ ہو جائے گی بس، کیونکہ آج تک آپ لوگوں نے آڈیو سنی ہے، تو ساجد بھائی کا بس خواہش تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ ویڈیو پہ بھی آپ دیکھ لیں، تو آج آپ نے دیکھ لیا، تو بہت بہت شکریہ آپ کا ایڈوانس میں سارے لسنرس کو۔ جی ساجد بھائی، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، کچھ وقت نکالا آپ نے۔ پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کہ کیا مشغولیات ہیں، پہلے کیا کرتے تھے، اور آج کل ظاہر ہے آپ جہاں پر پہلے تھے وہ جگہ چھوڑ چکے ہیں، تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے جو لسنرس کو بتائیے پلیز۔ ساجد بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے نا 40 ایئرس، مور دین 40 ایئرس پی آئی اے میں سرو کیے۔ 80 80 میں 81 میں مطلب میں پی آئی اے میں اپائنٹ ہوا، اور 40 ایئرس سرو کرنے کے بعد میں نے ایز اے کارگو ٹرمینل مینیجر پی آئی اے سے ریٹائر ہوا۔ اس کے بعد اپنا چھوٹا موٹا کام، مجھے پلانٹ سے بڑی محبت ہے، مطلب گرینری جہاں ہو نا، میں بولتا ہوں بیٹھ جاؤں، میں پودوں سے باتیں کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنی ایک نرسری جو ہے نا وہ پرچیز کی، لیکن ظاہر سی بات ہے جس چیز کا تجربہ نہ ہو نا بندے کو، تو بس میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں فائنینشیل تو کوئی بہت بڑا پروفٹ نہیں ہوا، نہ لاس ہوا، لیکن مجھے خوشی بڑی ہوئی کہ میں 1 سال 1.5 سال 2 سال تک نرسری کے درمیان پودوں میں پھولوں میں بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، اور میرا شوق پورا ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ بند ہو گیا، وائنڈ اپ کر دیا، نقصان بھی نہیں ہوا، بہت زیادہ پروفٹ بھی نہیں ہوا، لیکن ایکسپیرینس ہوا۔ اب میں گھر پہ ہوں، کچھ اپنا فائنانس انویسٹ کیا ہوا ہے، وائف میری ڈاکٹر ہے، بچہ میرا باہر ہے، الحمدللہ بہت اچھی گزر ہے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں معروف داستان گو، اور میرے جو چینل ہے اس پہ خاص طور پہ لوگوں نے آپ کو جو ہے ممتاز اور بڑے مشہور داستان گو کا خطاب انہوں نے آپ کو دیا ہے ہمارے چینل پر، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس آواز سے آپ کو نوازا ہے وہ تو بے پناہ اس کے اللہ کا احسان آپ پر ہے۔ تو یہ جو اسٹوریز آپ سناتے ہیں اپنے چینل کے اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز پر، اس کا میں بھی بہت بڑا مداح ہوں۔ آپ کے چینل کو دیکھ کر ہی میں نے اپنا چینل بنایا۔ تو یہ خیال کیسے آیا کہ یار میں یہ کہانیاں پڑھوں گا اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز میں، یا اس طرح ایک چینل بنایا جائے، یا میں کہانیاں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ کہیں سے سیکھا ہے آپ نے، یا بس گاڈ نے آپ کو، یا اللہ نے آپ کو یہ ہدایت عطا کر دی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے لسنرس کو بتائیے کہ یار یہ کہاں سے آپ نے یہ اتنا اچھا آپ نے ایک کوالٹی آ گئی کہ آپ کہانی کو اتنا اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہانیاں خود ایک کردار کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز۔ ساجد بھائی دیکھیں، سیکھا تو کچھ بھی نہیں، بخدا کہیں سے کچھ نہیں سیکھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید میری آواز کو لوگ اتنا پسند کریں گے۔ ہوا کچھ ایسا کہ بچپن میں ہم جس گھر میں پیدا ہوئے انٹیریئر سندھ میں، تو ہمارے والدین جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئے انڈیا سے، تو انٹیریئر سندھ میں ایک شہر ہے شکارپور، وہاں پر وہ مائگریٹ کر کے آئے۔ اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے سارے گھر جو ہے نا وہ ہندوؤں کے تھے، ہندو فیملیز وہاں سے مائگریٹ کر کے گئیں انڈیا،
اور ہمارے پیرنٹ جو ہے نا دادا دادی والدین ہمارے وہ شکارپور آ گئے. اب شکارپور میں جو ہے وہ ہندو فیملیز کے جن گھروں میں آ کے ہم آباد ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ایک مندر بنا کے رکھتے ہیں, دیے جل رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہ گھر جو تھے وہ 80-90% تو ویسے ہی ہانٹیڈ لگتے تھے. سوری. اس کے علاوہ ہمارے ایک دادا تھے, مطلب دادا کے چھوٹے بھائی, تو ہم ان کو صوفی دادا بولتے تھے. وہ انمیرڈ تھے, انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی. وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے, انڈیا سے مائگریٹ کر کے دادا کے ساتھ آئے تھے, والدین کے ساتھ آئے تھے. تو وہ تھوڑی سی روحانی شخصیت تھی. تو جب ہم لوگ وہاں پر مطلب وہ جو کہتے ہیں نا حمزات یا کریم, وہ ان کے قبضے میں تھا. تو وہ اپنے تعویذ پڑھنا پھونکنا کیا کرتے تھے. ہم بہت بہت چھوٹے تھے, پیدا ہوئے تھے سمجھ لو, تو ہمیں ان چیزوں کو پتہ نہیں تھا. ہماری بڑی بہنیں تھیں, وہ ہم کو بتایا کرتی تھی کچھ جو واقعات وہ دیکھتی تھی. تو وہ گھر عجیب ٹائپ کے تھے. جب ہم لوگ مطلب ہمارے پیرنٹ جب آئے شکارپور میں مائگریٹ کر کے, تو وہ صوفی دادا بھی ہمارے ساتھ آئے, ان کے والدین کے ساتھ آئے, وہ ہمارے ساتھ رہنے لگے. انہوں نے پھر اس چیز کا اندازہ لگایا کہ بھئی یہ گھر ہانٹیڈ ہے یا یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں, کیونکہ ہندو فیملیز کہیں تھی, عجیب سا ماحول تھا اس کا. تو کچھ پیرانارمل چیزیں بچپن سے ہی وہ ہونے لگی. اب جب ہم بڑے ہوتے گئے نا, تو امی سے, نانی سے, بڑی بہنوں سے یہ سنتے رہے کہ بھئی اس گھر میں ایسا ہے, اس گھر میں ایسا ہے. اور پھر پورا علاقہ ہی جو ہے نا, وہ شکارپور جیکوباد لاڑکانہ وہ ہندوؤں کی آبادی تھی. وہاں پر آ کے وہ ہمارے جو مہاجر بہادرین آئے تھے وہ انڈیا سے, ان کو وہ گھر مل گئے تھے کلیم. خیر وہ رہتے رہے. تو جس گھر میں ہم نے بچپن گزارا نا اپنا, اٹ واز ویری ہانٹیڈ. ہمیں پتہ نہیں تھا, وہ ہمارے دادا کو پتا تھا یا ہمارے پیرنٹس کو پتا تھا. تو کچھ وہ پیرانارمل سے نا کچھ تھوڑی سی لگاؤ سا ہوتا گیا. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی آج آ کے جو میں اسٹوری سنا. جب ہم پی آئی اے میں تھے, میں ریٹائر ہونے والا تھا, تو ہمارے یہ دوست ہیں عامر جو میرے ساتھ کو ہوسٹنگ کرتے ہیں, وہ ایک مطلب اس پہ پیرانارمل میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. تو ایک بہت مشہور چینل ہے LNHS, اس پہ مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, میرا آج علی عسکری کا چینل ہے, میں تو خود انسپائر ہوں اس سے. اس کے چینل پہ میرے بے انتہا ٹیپ چلے. وہ ایک دفعہ ٹیپ چلا, وہ لوگوں نے پسند کیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری آواز اتنی اچھی ہے. جب لوگوں کی طرف سے پذیرائی ملی تو پھر مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا اتنی اچھی آواز ہے میری کہ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں. پھر وہ ایک ٹیپ, دوسرا ٹیپ, تیسرا ٹیپ, پھر وہ لائن لگ گئی. مطلب جس طرح سے ویورز نے اور لسنرز نے تعریفیں کرنی شروع کی اور اپریسیشن دیا, بڑے اچھے قسم کے کمنٹس آئے. تو اب تو ایسی بات ہے, انسان تو کمزور ہوتا ہے نا, جب اتنے اچھے کمنٹ دیکھے اپنے بارے میں تو تھوڑا سا بوسٹ ملا, پک اپ ہوئے, انکریجمنٹ آئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ یہ عامر نے کہ یار اپنا چینل کیوں نہیں کھولتے. 1 لاکھ ویوز, 1.5 لاکھ ویوز ایئرپورٹ اسٹوری پہ. کوئی ٹیپ میرا ساجد بھائی ایسا نہیں ہے جس پہ 38,000 40,000 ویوز نہ. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھے ویوز ہیں. پھر ہم نے کوئی 2.5-3 سال پہلے اپنا چینل اسٹارٹ کیا, اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے تقریباً, اس کو آن ڈیٹیلز کے نام سے ہمارا چینل ہے. ہم سیٹرڈے, ایوری سیٹرڈے رات کے 12 بجے لائیو اسٹریم کرتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. ہم آپ کی بھیجی ہوئی بہت بہت شکریہ میں تو ادا کروں گا آپ کا کہ آپ ہر ہفتے مجھے بھیجتے تھے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں بہت زیادہ ہو گیا, پھر فور نائٹلی بھیجنے لگے. تو ہم اپنے بابا جی کی بھی آپ کی تھی اس میں سناتے ہیں, آپ کی اسٹوری بھی سناتے ہیں. پھر آپ نے اپنا چینل شروع کیا, تو آپ نے کہا کہ ممتاز بھائی میرے لیے, میں نے کہا حاضر ہے بھائی, ہمیشہ حاضر رہیں گے آپ کے لیے, چینل کے لیے. تو آپ کے چینل پہ 2-4-5 اسٹوری شیئر کی, تو اس کے بڑے اچھے کمنٹس آئے. پھر لوگوں نے یہ انٹرویو کا کہنا شروع کر دیا. تو ہم نے کہا چلے, تو آج آپ آ گئے, میری خوش نصیبی ہے. تھینک یو ویری مچ اگین. جی ساجد بھائی. ممتاز بھائی, ایک تو میری بڑی پوری خواہش ہے, اور یقیناً ہمارے جو لسنرز ہیں وہ بھی یہ خواہش کرتے ہوں گے کہ ایک لائیو اسٹوری ہو سکے تو آپ اگر مرمت فرما دیں ہماری چینل پہ بھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ آپ, میں تو اپنا استاد مانتا ہوں, کیونکہ میں نے جو ہے وہ اسٹوری پڑھتے کیسے ہی میں نے سیکھا آپ سے, کیونکہ آواز کا ٹھہراؤ, کہاں پر آواز بڑھانی ہے, کہاں آواز نیچے کرنی ہے. اور بہت سارے لسنرز آپ کو پتہ ہے کمنٹس آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ مجھے کئی بار لگتا ہے کہ میرے چینل جو ہے وہ آپ کے پاس چلا گیا, اور خوش نصیبی ہے میری کہ وہ آپ کے پاس چلے جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک چھوٹی سی اسٹوری اگر آپ ہو سکے تو وہ سنا کیجیے گا. اور ایک اور جو لسنرز آپ کو پتہ ہے وہ
कमेंट में कहते हैं कि मुमताज़ भाई की स्टोरी एक नहीं आनी चाहिए। मैं तो एक बहुत नकारा साथ में, लेकिन गुजारिश है कि ये कि मेरी ये जो दोनों फरमाइशें हैं बिजनेस की में जो ख्वाहिशें हैं मतलब वो पूरी कर दें। अगर हो सके तो सुना दें कि एक आध स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी। और एक गुजारिश हुई आखिर में कि यार एक आध आपकी स्टोरी हमारे चैनल पर आनी चाहिए, ताकि थोड़े बहुत मेरे व्यूज़ के अच्छे खासे बढ़ जाते हैं आपकी वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी दोनों ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। और आपने भी फरमाया कि आपने सीखा किसी से नहीं। मैं कहता हूँ कि आप को अल्लाह ने खुद ही ऊपर से अता किया है कि जिस तरीके से आप कहानी को सुनाते हैं और पढ़ते हैं। यकीन करें मैं तो सुन के उस मतलब बड़ा वो मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि आप कहानी सुना रहे हैं। और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपका जो चैनल है इसको अल्लाह ताला खूब तरक्की फरमाए। और वैसे तो खैर माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है। इसमें हमारे आमिर भाई हैं, अनस भाई हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को देख के सीखता हूँ। तो इसके बारे में कुछ ज़रा बता दीजिए कि आप स्टोरी सुना देंगे हमें आज, या आप फिर सुनाएंगे। और एक बात को तो आप आज कह दें कि आप हमारे चैनल के लिए कहानियाँ भेजा करेंगे एक हफ्ते में एक मतलब, मैं बड़ी ख्वाहिश है मेरी। अच्छा, कहानियाँ तो स्टोरी में भेजता रहता हूँ और भी भेज दूंगा, हफ्ते में नहीं तो कम से कम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी मुझे मौका लगा तो मैं भेज दिया करूँ। क्योंकि सच में एक कंटेंट जो है ना इस वक्त मार्केट में ऐसा है कि एक स्टोरी आपके मुंह से सुनी, अगले दिन कहीं से आ गया कि ये तो हमने फला चैनल पर सुनी, फिर किसी ने कमेंट कर दिया अरे ये तो फला 1 महीने पहले फला चैनल पर चल गया। तो सिचुएशन बहुत है। अब आप नई चीज़ निकाल के लाए, अच्छा मैं झूठ में कहानी सुनाता हूँ, जो मुझे पता चल जाए कि ये फैब्रिकेटेड है, सेल्फ मेड है, झूठ है, वो मैं नहीं सुना। हाँ, अगर मुझे ही ना पता चले कि भाई साजिद भाई ने कोई झूठ लिख दिया, फिर मेरी भी गलती नहीं है। अगर कोई व्यूअर्स या कोई लिसनर अपनी तरफ से झूठ बना के भेज देता है, बाद दफा तो खैर मुझे पता चल जाता है। मैं फैब्रिकेटेड और झूठ स्टोरी नहीं शामिल करता, गलती से हो जाए वो अलग बात। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मैं वादा कर रहा हूँ, जब भी आप कहेंगे 15 दिन बाद, महीने बाद, जो मौका लगा तो मैं आपके चैनल पे स्टोरीज भेजता रहूँगा। तो व्यूअर्स परेशान मत हो, आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, आवाज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वालिटी की बात है ना, वोकल कॉर्ड जो है ना अल्लाह ताला ने दिया है सब कुछ, वो आप बिल्ड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो जो आपकी आवाज़ की पिच है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो आपको भी मुझे सबको अल्लाह ताला की तरफ से। थोड़ा सा जो आप कहते हैं ना स्पीच का, तकरीर का फन, देखिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल, अल्लाह उनको सुखी रखे और जन्नत नसीब करे, आला दर्जे पर, हजरत मौलाना मौदूदी साहब जो है ना, बेहतरीन राइटर थे। मैं कहता हूँ इस सदी के बेहतरीन राइटर थे मौदूदी साहब, राइटर। अच्छा, मेरी खुश नसीबी है, यकीन करें, मैंने उनके गोद में बैठ के जो है ना उनकी बात सुनी। मैं 4 साल का था और वो एक मस्जिद में आए थे सऊदाबाद में, मैं उनके पास गया, बहरहाल होती उनकी मोहब्बत है, एक लफ्ज तकरीर नहीं कर सकते थे। यानी कि मौदूदी साहब इतने बड़े राइटर थे, लेकिन एक लफ्ज का तकरीर नहीं कर सकते, तकरीर का फन उन्हें नहीं आता। तहरीर और तकरीर दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब आप आ जाइए रशीद तुराबी पे, नसीरुल इज्तिहादी पे, तालिब जोहरी पे, वो लिख नहीं सकते, तकरीर उनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से सॉरी, जामई का खिताब मिला, पता है आपको, शफी नकी जामई को, जो इस्लामी जमीयत तलबा के प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के, और आजकल वो बीबीसी से मुंसलिक है पिछले 30 साल से। तो समझ लें कि शागिर्दगी में मैंने उनकी तकरीरें सुनी, उसके बाद वो दूसरे एक प्रेसिडेंट बन गए, उनकी तकरीर। तो कॉलेज में, स्कूल में मैं स्पीच डिलीवर किया करता था। जैसे कायद आज़म का डे आया तो उस पर स्पीच कर लो, 12 रबीउल अव्वल आया उस पर आप स्पीच कर लो, होती थी ना स्कूल कॉलेज में स्पीचेस का मुकाबला होता था, तो उसमें मैं ज़रूर कॉन्टेस्ट किया करता था। बस ये आप समझ लो मेरी ट्रेनिंग है ये। तो शफी नकी जामई को सुना, उनसे बात करने का फ़न। उसके बाद ज़िया मोइनुद्दीन को मैंने बेइंतहा सुना, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मुझे अल्लाह ज़िया मोइनुद्दीन जैसा एक्सेंट दे दे, वो तो एक लेजेंड है, मैं तो उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं, वो बहुत बड़े आदमी। बस थोड़ा सा उनसे टिप ले लिए कि कहाँ पर जुमले को रोकना है, कहाँ सेंटेंस को उठाना है, बस ये वाली बात है।
اچھا اب آپ نے کہا ہے کہ کوئی اسٹوری سنا ہے تو قصہ سنا دیں. ایک آگے بات کروں. مطلب ایک میری مدر ان لا ہے, جی اس کو وہ جی میری مدر ان لا ہے, وہ آپ کو بہت آپ سے وہ بہت ایڈمائر, بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے میرے سالے کا ولیمہ تھا, اس کو تشریف لا سکے اپنی دنیا کی مصیبت کی وجہ سے. انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میری ملاقات کروانا مجھ سے. اب وہ ان کے لیے کچھ آخر میں دو لفظ کہہ دیجیے گا, آپ کی بہن ہے تو میری بڑے خوش نصیبوں کی ان کے لیے کچھ کہہ دیجیے گا. وہ آپ کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بڑی اس تھی کہ مجھے ملانا ضرور, کیونکہ وہ بھی آپ کی آواز کی ماشاء اللہ بہت شیدانی ہے. تو یہ اس پہ دیکھ لیجیے. ٹھیک. اچھا ساجد بھائی, آپ نے جو مدر اللہ کا ذکر کیا نا, تو ڈھیروں سلام آداب ان کے لیے, اور بہت بہت شکریہ. بس دعاؤں میں اپنا یاد رکھیے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, یہ دعا کر دیا کیجیے گا. اور انشاءاللہ میں کسی دن ساجد بھائی کے گھر آیا, ان کو لے کے آپ کی طرف آؤں گا. اگر آپ ان کے پاس ہو گئی تو ضرور انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب اسٹوری کون سے سنائیں؟ جو آپ دیکھیں قصے تو بہت ہیں, واقعات تو بہت ہیں, لیکن پھر وہی بات ہوگی کہیں وہ آ چکا ہوگا, ریپیٹ ہو جائے گا اگر آپ کہیں تو. میں لیکن آپ کے چینل پہ وہ ریپیٹ نہیں ہوا, اتنا میں آپ کو بتا. میرے ایک کزن ہیں, وہ ہوتے ہیں پاکستان ملٹری اکاؤنٹ, تو ان کی ٹیمپریری پوسٹنگ ہوئی پنڈی کے لیے. تو اب اس نے بولا کہ یار 1-2 مہینے کی پوسٹنگ ہے, میں اپنے وائف کو یا بچوں کو کیا لے کے جاؤں, میں کہیں ہوٹل وغیرہ میں رہ لوں گا. وہ یہاں سے چلا گیا. اب جب اس نے وہاں پر ہوٹل چھوٹل پوچھے نا, تو وہ اس کو ذرا تھوڑے سا ایکسپینسو لگے. اس نے کہا جو مجھے ٹی اے ڈی اے ملے گا سوری, وہ میرا تو وہ سب ہوٹل میں چلا جائے گا, اور مجھے 2-3 دن رہنا نہیں ہے, 2-3 مہینے رہنا, ہو سکتا ہے کام اور لیندی ہو جائے, تھوڑا سا وقت ہو جائے. تو پنڈی کا ایک بہت پرانا علاقہ ہے ٹنج بازار, وہاں پرانے گھر بنے ہوئے انگریزوں کے زمانے میں. تو اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو بولا کہ یار میرے لیے کوئی چھوٹا سا نا پورشن, کوئی 1 کمرے کا گھر دیکھ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس نے ایک پرانا گھر تھا, انہوں نے اوپر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا چھت پہ, وہ نیچے رہتے تھے, چھت پہ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, اور ایک سائڈ میں ایک سلیب لگا دی تھی کچن کے لیے. کوئی کچن پراپر نہیں بنا ہوا تھا, بس ایک سلیب لگا دی. اس پہ چولہا رکھ دیا تھا, اور 2-4 برتن, یہ گلاس کپ وغیرہ یہ ان کو دے دیے. ایک کمرہ تھا, شیٹیں پڑی ہوئی تھی اوپر. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں رہ لوں. اس کے پاس کیا تھا, ایک بیگ تھا جو یہاں سے لے کے گیا تھا کپڑوں کا, وہ اس میں چلا گیا کمرے میں. اس نے کہا ٹھیک. اچھا اس کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ موبائل پہ کوئی الٹی سیدھی چیزیں نہیں دیکھتا. 2 چیزیں وہ صرف موبائل پہ چلاتا, ایک تلاوت, اور دوسرا اس کو ہومیوپیتھ میڈیسن کا بہت شوق تھا. تو انڈین کے ڈاکٹرز کے انٹرویو, ہومیوپیتھ میڈیسن کے بارے میں ریسرچ, وہ بس دیکھتا رہتا تھا. اور آخر میں اس نے تلاوت لگائی, اور 10-10:30 بجے سو گیا. فجر میں صبح اٹھ کے مسجد میں نماز, رات گزری, چلا گیا. تو نیچے اترا تو صبح سامنے ایک چھوٹی سی وہ گروسری شاپ تھی جس پہ سے وہ بریڈ انڈے وغیرہ. تو وہ نماز پڑھ کے جب واپس آیا فجر سے, تو وہ کھلی ہوئی تھی دودھ کی دکان, بیکری. اس نے وہ انڈے ڈبل روٹی وغیرہ کوئی ناشتے کا سامان لیا. تو وہ دکاندار آپ سامنے سے کمرے میں شفٹ ہو. ہاں اچھا ٹھیک, کوئی بات نہیں, چلا گیا. لیکن اس کو اس نے پوچھنا عجیب سا لگا. اس نے کہا یار یہ اس نے عجیب انویسٹیگیشن کی صورت میں سوال کیا, اور مجھے 12-15 گھنٹے ہوئے صرف اس کمرے میں. اگلے دن پھر وہ اٹھا فجر کے لیے, تو 2-3 لوگ بھی ساتھ جاتے تھے. پھر نماز سے واپس آتے, سلام دو ہو جاتی تھی نمازیوں سے. تو ایک بزرگ نے بولنے لگا آفس والے کمرے میں ادھر شفٹ ہوا ہوگا, کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 2 دن ہوئے ابھی شفٹ. اچھا, بڑی حیرانی سے انہوں نے لوگ کو دیکھا. تو اس کو شک سا ہوا کہ یار یہ دکاندار بھی, یہ صاحب بھی
اس گھر میں شفٹ ہونے پہ کیوں اتنا مطلب عجیب سا ریئیکٹ کرتا ہے. دن کا کام ختم ہوا, آئے, اس کی وہی روٹی, رات کو کھانا وانا کھائے, کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کی اس نے انٹرویو وغیرہ دے کے پڑھا, اور اس کے بعد اس نے سورہ رحمان یا کوئی بھی بڑی سورت لگا لیتا تھا, سورہ بقرہ, اور وہ چلتی رہتی تھی, اسی میں اس کو نیند آ جاتی. بالکل جب نیند میں ہوتا تھا تو موبائل بند کیا اور سو. کمرے میں ساجد بھائی 3 فٹ کی وہ جو آئرن راڈ کی چرپائی ہوتی ہے نا, وہ نواڑ سے بنی ہوئی وہ تھی. کوئی کمرہ میں بہت زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا, اس نے بیچ میں وہ ڈالی ہوئی تھی, اور اوپر جو ہے وہ پنکھا چل رہا تھا. سو گیا. ابھی نیند کے کچھ آثار نمایاں ہی ہوئے تھے, یعنی کہ وہ سورہ رحمان جو ہے سن رہا تھا. کمرے میں ایک صاحب داخل ہوئے, دروازے سے ایک صاحب داخل ہوئے. حلیہ ان کا یہ تھا جو میں بتا رہا ہوں, جو پنجاب کے جاگیردار چودھری نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں, سفید تہمت, دھوتی کے لیں تہمت کے لیں, سفید کرتا لمبا سا, اور وہ ایک وہ شملے والا جو وہ لگاتے ہیں نا, پگڑی ہوتی جس کے شملہ یوں ہوتا ہے, کلف لگا ہوا ایسے مور کی پنکھی چلا. ساجد بھائی بتاتا ہے کچھ 7 فٹ ان کا اپنا کا جی, پھر وہ پگڑی اس کا بھی لمبا 6-8 انچ اس کا, اور اس کے بعد 1 فٹ کا وہ شملہ کلف کے ساتھ کھڑا ہوا. وہ کمرے میں جب دروازے میں داخل ہوئے تو شملے کو یوں کر کے داخل ہوئے, سر نیچے کر, ورنہ وہ شملہ ان کا ٹکرا جاتا ہے, اتنے لمبا 8 فٹ ہو گیا, 8.5 فٹ. اب یہ ایسے لیٹا ہوا بستر میں, اور کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موبائل پہ وہ سورہ رحمان لگی ہوئی. وہ بابا جی تقریباً 70-75 سال کی ان کی ایج ہوگی, وہ داخل ہوئی آہستہ آہستہ. اب یہ دیکھ رہے ہیں, وہ بالکل اس کی چرپائی کے پیسانے کے پیروں کے پاس آگے کھڑے ہوئے. اس نے کہا السلام علیکم, تو آدھا تو اس نے وہیں پر ان کو 50% تو. اب ساجد بھائی وہ کیا کرتے ہیں, ان کا اتنا اونچا قد ہے کہ وہ 3 فٹ کی جو چوڑی چرپائی ہے نا, وہ اپنا ایک ٹانگ اس طرف کرتے ہیں چرپائی کے, اور ایک ٹانگ اس طرف کرتے ہیں, مطلب اپنی چرپائی کو اپنے ٹانگوں کے بیچ میں لے لیتے ہیں اور چلتے ہوئے آتے ہیں. اب وہ اس کے سینے کے اوپر آ گئے ایسے, مطلب چرپائی کو انہوں نے ٹانگوں کے بیچ میں کر لیا, ٹانگیں اتنی لمبی کہ وہ آرام سے 3 فٹ کی چوڑی چرپائی, ایک ٹانگ ادھر ہے ان کی, ایک ٹانگ ادھر. اب اس کی ٹانگیں جو ہے نا نیچے ایسا اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پھیلی ہوئی ہیں چرپائی پہ, اور وہ اس کے یہاں پر پیٹ کے چیسٹ کے پاس آگے کھڑے ہو, اور یہ ان کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے ایسے کر کے, کیوں شملہ اونچا, اور ان کا شملہ جو ہے وہ لٹرلی پنکھے سے ٹکرا رہا ہے چھت سے, اتنے اونچے. اور اس کے بعد وہ رکوع کی سی حالت میں اس کے اوپر ایسے جھکتے ہیں. اب جب وہ اس کے اوپر جھکتے ہیں رکوع کی حالت میں, تو ان کا فیس جو ہے اس کے فیس کے اوپر آ جاتا ہے اس جگہ پر. ظاہر سی بات ہے آپ ایسے جھکیں گے تو اس کا فیس جو ہے نا, اور ان کا فیس اس کے فیس کو, اور یہ کھلی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں, سورہ رحمان چل رہی ہے. اس کے بعد بتاتا ہے کہ ان کے دونوں آئی بالز نکلے, اور نکل کے آنکھوں سے ایسے نیچے آتے گئے اور 6 انچ نیچے تک ایسے لٹک گئے. اب دونوں آئی بال جو ہے نا ان کے, یہ کچھ چند سیکنڈ رہا, یہ دونوں آئی بالز ان کے ایسے لٹکے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے سوئنگ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل سناٹے میں لیٹا ہوا, ہل نہیں رہا ہے. اب اس کے جو ہے نا پورے جسم میں کپکپی, پسینہ, ہتھیلیاں اس کی پسیج گئیں, اور اس نے کیا کیا, بس صرف موبائل کی آواز تھوڑی سی ساؤنڈ تھوڑا سا انہینس کر دیا, بڑھا دیا ساؤنڈ. اب سورہ رحمان جو ہے وہ پورے کمرے میں گونج رہی. چند سیکنڈ کے لیے, 4-5 سیکنڈ کے لیے وہ ایسے جھک کے کھڑے ہوئے, ان کی آئی بہت نیچے رکھی رہی. اس کے بعد جب وہ دوبارہ جیسے رکوع کی حالت سے واپس آپ جاتے نا کھڑے ہوئے, جیسے جیسے وہ اوپر جاتے گئے وہ آئی بالز ایسے جاتی گئی, اور پھر ان کے آئیز کے اندر اپنی جگہ پہ فٹ. اور جس طریقے سے وہ آئے تھے مڑے نہیں, کیونکہ ان کی تو ٹانگوں کے بیچ میں تو چرپائی تھی, وہ مڑ سکتے ہی نہیں تھے. وہ ایسے ریورس ہوئے پیچھے, بیک فٹ پہ گئے, اور دروازے تک بیک فٹ پہ گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر,
اللہ کی طاقت نے تمہیں بچا لیا, تم محفوظ ہو, اللہ حافظ. کمرے سے باہر نکل. بولا 2 گھنٹے تک تو میں چرپائی پہ لیٹا رہا, اور جب تک سورہ رحمان ختم ہوئی پھر ایک اور سورہ لگائی کو, لیکن میرے اوسان نہیں ختم ہوتا. میں ڈرا نہیں بالکل, مطلب پسینے تو ہو گیا جو حالت تھی میری, اور وہ واقعی مطلب میں خود اس کو پرسنلی جانتا ہوں, بڑے مضبوط عذاب کا لڑکا ہے اور واقعی نہیں کرتا. لیکن اس کنڈیشن میں تو بھائی مطلب میرا تو دم ہی نکل جاتا ہے. چونکہ جو ہے ہاں, ختم ہو جاتا. فجر کی اذان ہوئی, اٹھا, وضو کیا, نیچے گیا تو کہہ رہا ہے میرے ساتھ ساتھ سیڑھیاں کوئی اتر رہا ہے. سیڑھیاں اترتا وہ گیا, میرے ساتھ ساتھ سیڑھیاں کوئی اتر رہا ہے. مسجد تک گئے, کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نماز پڑھی, واپس آئے, میرے ساتھ ساتھ کوئی. جب میں واپس آیا تو میرا روٹی ہوتا تھا, میں نے پھر اس دکان پہ رکا, دودھ والی کی دکان پہ. میں نے کہا چلو ڈبل روٹی ہے کوئی لے لوں ناشتے کا سامان. میں اس سے لے لوں. دکاندار پہ, اور بھائی آپ خیریت سے ہیں, صحیح ہے, کمرے میں صحیح رہ رہے ہیں, کچھ معاملات تو نہیں ہوئے؟ اب اس نے بولا کہ میں تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کیوں پوچھتا ہے مجھ سے بات. اس نے بولا ہاں یار, ایک بابا جی تو آئے تھے رات کو, ہیں اب بتاؤ کیسے تھے کیا؟ بولا ایسے آئے تھے, ایسے ایسے ہوا, اور وہ واپس چلے گئے. تو پھر آپ کیا چھوڑ رہے ہیں یہ کمرہ؟ اس نے کہا نہیں, کمرہ کیوں چھوڑیں گے, اب وہ بھی ساتھ رہیں گے میرے, وہ تو پہلے ہی سے رہ رہے تھے, میں اب آیا ہوں, بس اب وہ رہیں گے. ساجد بھائی وہ 2.5 مہینے اس گھر میں رہا. بولا میں نے آ کے چائے بنائی, 1 کپ میں نے پیا, 2 کپ بنائی, 1 کپ میں نے پیا, 1 کپ وہی جو کچن کی سلیب تھی نا اس پہ چھوڑ دی, اور چھوڑ کے اپنی چائے لے کے آ گیا. بولا بڑے صاحب چائے اگر پینی ہے تو پی لیجیے گا. بولا میں اندر آ کے کمرے میں بیٹھ کے وہ سلائس کھائے, میں نے چائے پی, واپس میں باہر گیا, چائے ختم. بولا یہ سلسلہ چلتا رہا, روز فجر کی اذان نماز میں میرے ساتھ جاتے تھے, روز میرے ساتھ آتے تھے. 2.5 مہینے میں رہا, کچھ نہیں, ایک خوشبو سی محسوس ہوتی تھی, فجر کے ٹائم اٹھتا تھا, جاتا تھا ساتھ, 2.5 مہینے ساتھ. تو یہ ایک قصہ تھا, اس نے مجھے سنایا تھا. بولا مطلب اس میں بیچ میں کوئی شخص نہیں ہے کہ میں نے لکھا ہوا کہیں پڑھا, وہ سامنے بیٹھ کے ایسے آپ کی طرح سنا رہا تھا. اللہ عالم, اگر اس نے کچھ جھوٹ بولا ہے تو یہ جھوٹ ہے, اگر اس نے یہ سچ بولا ہے تو یہ آپ کو سچ. تو یہ ایک قصہ تھا, امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے. جی ساجد جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بات کیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ نے مجھے قصہ سنایا کہ یہ دنیا جو ہے اس طرح کی پینرابل ایکٹیویٹیز سے بھری پڑی ہوئی ہے, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اللہ کی مخلوق ہے, آپ نہ تنگ کریں تو نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ مطلب آپ کا, آپ نے وقت دیا, آپ نے کہانی سنائی. اور میں آپ کو آپ ہی کی چیز ریمائنڈ پہ وعدہ کروں گا کہ آپ کی کہانی 15 دن میں مطلب انشاءاللہ ہم سننا چاہیں گے. اور آپ کچھ رائے دیں ہمارے چینل کے بارے میں. میرے خیال سے تو آپ کی رائے جو ہے جیسے بھی ہے پازیٹیو نگیٹیو, اگر نگیٹیو ہوگی تو وہ ہماری اصلاح ہوگی, اور اگر پازیٹیو ہوگی تو وہ ہمارے حوصلے کو بلند کرے گی. اس کے بعد آپ سے وہ اجازت ہے, بس یہ تھوڑا سا فرما دیں. اس کے بعد آپ ہی پھر ہمارے جو انٹرویو کا اینڈ کر دیجیے گا. خدا حافظ کر دیجیے. اچھا ساجد بھائی دیکھیں, ایک دن میں تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرفیکٹ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. آپ نے ایک کام شروع کیا اور بہت جلدی پک اپ کر لیا, یقین کریں میں آپ کے منہ دیکھی کی بات نہیں کر رہا. ابھی جو لاسٹ آپ نے کل جو آپ نے ویڈیو ڈالی ہے میری ہے اسٹوری, اس کے اوپر جو آپ نے گرافک پہ کام کیا, یعنی کہ پوری ویڈیو آپ نے جو اسٹوری میں چلتا رہا کہ وہ لڑکی آئی تو آپ نے لڑکی دکھا دی, وہ دروازہ کھولا تو آپ نے دروازہ کھولا دیا, مطلب جو گرافک ڈالی وہ معمولس, بہت اچھا کام ہے. اور آپ آگے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی آپ کوالٹی میں مت جائیے, کوالٹی پہ جائیے گا, کوانٹٹی میں مت جائیے. بھلے سے آپ مہینے میں 1 ویڈیو ڈالیں, 2 ڈالیں, لیکن کنٹینٹ جو ہے نا وہ کوالٹی والا ہونا چاہیے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, 20 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں, جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ کے لیے اسٹوری ریکارڈ کر کے ڈالتا رہوں گا. لیکن کیونکہ آپ کے چینل پہ جو آپ کے لسنرز ہیں, آپ کے ویورز ہیں, ان سے جو پذیرائی ملی ہے, جو اپریسیشن ملا ہے, جو محبت ملی ہے, میں آپ سب لوگوں کا یقین کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بنڈل آف تھینکس. خوش رہیں آپ. جس طریقے سے آپ کمنٹ کرتے ہیں میرے لیے اور تعریف کرتے ہیں, میں واقعی اتنی تعریف کے قابل نہیں ہوں, لیکن ساجد بھائی کے جو لسنرز ہیں, ساجد بھائی کے جو ویورز ہیں, وہ بہت ہی شاندار ہیں. اور ایون ہمارے اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کے ہمارے سارے لسنر جو ہے نا بہت کلاس ہیں.
اور یہی ہماری برتھ ہے. یقین کریں آپ کے لسنرز اور ویورز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی برتھ ہوتے ہیں, یہ آپ کی دولت ہے. جس وقت ہم اسٹریم کر رہے ہوتے ہیں نا ساجد بھائی, لائیو چیٹ پہ کم سے کم 70-80-100 کے قریب لیڈیز, میل فیمیل, لڑکے لڑکیاں, بڑے بوڑھے سب, لیکن اتنے با اخلاق, اتنے محبت کرنے والے, جواب نہیں. تو لسنر جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں خیال تھینک یو کہہ دوں. اور وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہہ دیں. ہاں MS حسین, M.S. حسین. ہاں M.S. حسین. MS حسین پہلے تھا. ساجد بھائی کے چینل کو سب جانتے ہیں, سبسکرائب کر لیجئے گا اور جتنی ہو سکے اس کو اسپریڈ کریں. ساجد بھائی کے سبسکرائبر بڑھیں گے, یقین کریں وہ میرے ہی سبسکرائبر بڑھیں گے, کیونکہ ساجد بھائی کے چینل سے میرے پہ آئے اور میرے چینل سے ساجد بھائی کے چینل پہ آئے. تو یہ اٹس اے فیملی ورک. ونس اگین تھینک یو ویری مچ لسنرز. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو آڈیو کے ذریعے ہم سلام کرتے رہیں گے. میرے لیے صحت کے لیے بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ حافظ.